بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ جو اگر ہم ڈیفنس ڈومین میں دیکھیں، جو سب سے زیادہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جس چیز کے بارے میں، وہ ہے J-35 کہ J-35 طیارہ جو کہ چائنا جو ہے بناتا ہے، اور اس کی لیٹسٹ ترین جو ایئر کرافٹس ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کب وہ پاکستان میں اس کی انڈکشن ہوگی۔ چائنا نے جو ابھی ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ کی، جس میں اس نے اپنی پوری ملٹری مائٹ شو کی، جو مختلف ڈومینز کے اندر وہاں پہ اس فلائی پاسٹ بھی کیا J-35 طیارہ نے۔ اور اس حوالے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان اور چائنا ان پرنسپلی اس بات پہ ایگریڈ ہے کہ چائنا پاکستان کو J-35 دے گا اور پاکستان جو ہے اس جدید طیارے کو انڈکٹ کرے گا۔ اسی کے اوپر ہم آج بات کریں گے جو مزید اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر پہلے بھی کئی ویلاگس کر چکے ہیں، اور جیسے جیسے نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اور فیصل سے بات کا آغاز کریں گے۔ یہ J-35A نے فلائی پاس کیا ہے، چائنا کی بہت بڑی اور بڑی امپریسو ملٹری پریڈ تھی، اور اس میں انہوں نے جتنی بھی ان کی انوینٹری میں ڈیفرنٹ ویپنز تھے، اسی دوران یہ J-35 نے بھی فلائی پاسٹ میں حصہ لیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا چین کی بحریہ بھی اس میں J-35 جو اس کے میری ٹائم رول کے حوالے سے بھی اور دوسرے رول کے حوالے سے بھی، اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، آپ نے خود ذکر کر دیا، جو بیجنگ میں جو ہے وہ وکٹری پریڈ ہوئی، اس کے اندر جو ہے وہ اس دفعہ چین نے بہت بڑے جو ہے وہ اسٹریٹجک میسج پوری دنیا کو دیے ہیں۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ترتیب پا رہا ہے، خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ کے اندر، اور اس میں چائنا جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے 25 کے قریب جو ہے وہ مختلف ممالک کی اس میں شمولیت، اور خاص طور پہ ایسے ممالک بھی جن کا آپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایک رائیولری جو ہے وہ چل رہی ہے، جیسے یورپین یونین کے ممالک ہیں جس میں سلوویکیا بھی شامل ہے، ہنگری بھی شامل ہے، اور اس کے بعد اگر وہ جا کے جو ہے وہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا روس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا لیپ فارورڈ ہے اور بہت بڑا میسج ہے۔ اسی پریڈ کے اندر جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی ٹکڑی یا جس کو ہم کہیں کہ پہلی فارمیشن جس نے فلائی پاس کیا، اس میں جو جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے چائنا کی، اس میں J-35A بھی شامل تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹکڑی تھی وہ پوری کی پوری میری ٹائم ڈومین کے حوالے سے تھی، جس میں J-16 J-15 اور ان کے جو J-20 جیٹس ہیں، اور J-35 جو کہ میری ٹائم رول کے اندر ہے، جس کو ہم J-35 کہتے ہیں۔ J-35A بیسیکلی لینڈ بیسڈ ہے، اور J-35 جو ہے وہ میری ٹائم رول میں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بھی علم میں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ریسنٹلی جو ہے وہ چین کی بحریہ کے لیے ایک فوجیان جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جو کہ پچھلے جو 2 بڑے کیریئرز ہیں ان سے بڑا ایئر کرافٹ، جو لیوننگ اور جو شینڈونگ ہے، یہ ان سے بڑا کیریئر ہے، جو تقریباً 48 جہاز جو ہیں وہ ایک وقت میں جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، جو کہ آلموسٹ 2 اسکواڈرن بنتے ہیں۔ جی 2 اسکواڈرن بنتے ہیں، گو کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کے مقابلے میں تو خیر ابھی بھی چائنیز ایئر کرافٹ کیریئر سائز میں چھوٹے ہیں، ٹنیج میں چھوٹے ہیں، لیکن بہرحال جو ان کا فوجیان ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس پہ چائنا نے باقاعدہ جو 4 سے 5 J-35 طیارے ہیں میری ٹائم رول میں، ان کو جو ہے وہ شامل کر لیا ہے، چینی بحریہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ یہ اسی کے ساتھ یہ اپڈیٹ جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو فوجیان ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے اوپر اب تعداد کو پہلے پورا کیا جائے گا، یعنی کہ 48 جہاز جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شینڈونگ اور لیوننگ ہیں ان کے 24 جہاز وہ بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پرانے جہازوں کو ریپلیس کیا جائے گا J-35 کے ساتھ۔ تقریباً جو ہے وہ چائنا اب 1 سال کے اندر جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ جو ان کی بحریہ ہے اس میں 100 کے قریب جو طیارے ہیں ان کو شامل کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پروڈکشن لائن ہے، چین کا جو میڈیا ہے وہ بہت تواتر کے ساتھ اس کے اوپر لکھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 کے قریب جو J-35 طیارے ہیں وہ سالانہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ یہ ویسے ایئر کرافٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی فگر ہے۔ جی بہت بڑی، 1 سال کے اندر اتنی بڑی اسمبلی لائن لگے گی۔ اسمبلی لائن جو ہے وہ جو ہماری اطلاعات ہیں، جو کہ پاکستانی انجینئرز اور
ایویٹرز جو ہیں وہ اس وقت وہاں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چائنیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی لائن جو ہے دونوں حوالوں سے، جو اس وقت J-35 کی فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ ان کی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور نیوی ہے، میری ٹائم رول میں، تو اس کے لیے اسمبلی لائن جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروڈکشن لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ دوسری جگہ پہ جہاں J-35A کا معاملہ ہے، J-35A کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے کہ ان کی اسمبلی لائن تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر تک جو ہے ان کی اسمبلی لائن مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ پروڈکشن کا آغاز کر دیں گے۔ اس وقت تک کچھ تفصیلات جو ہیں وہ خالد صاحب کے پاس ہیں J-35A کے حوالے سے، لیکن بہت اہم پیش رفت خالد یہ ہے۔ صاحب کیا اس حوالے سے آپ کے پاس تفصیلات ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹ؟ ظاہر ہے عمران صاحب ایک تو دیکھیں جی، جو SCO کانفرنس تھی نا، اس کے سائڈ لائن پہ یہ وکٹری ڈے منایا گیا چائنا کی جانب سے، ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا چائنا کی جانب سے، اور دھاک بٹائی پوری دنیا میں، کیونکہ ایک سائڈ پہ ہمارے 3 جو سربراہان ہیں جو ایٹمی طاقت ہیں ملک، جس میں رشیا، چائنا، پاکستان شامل ہیں، ان کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ شمالی کوریا کے بھی موجود تھے۔ اس موقع پہ ساری دنیا نے وہ طاقت کا مظاہرہ دیکھا، اور دنیا حیران تھی کہ چائنا نے اس قدر ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے۔ بیسکلی جو ہے 8 جولائی 2025 کو چائنیز میڈیا میں یہ خبر آئی تھی کہ وہاں کے جو شین یانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن ہے، اس نے اپنی جو مکمل پروڈکشن لائن ہے وہ بنائی ہے، اور میڈیم ویٹ اسٹیلتھ ملٹی رول فائٹر جیٹ J-35 کے 5 سے 6 ایئر فریمز جو ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ یہ انہوں نے خبر شائع کی، جس کے بعد یہ سارا چیزیں سامنے آ گئی کہ چائنا اس J-35 میں بھی اب ڈیولپ کر رہا ہے، اور وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ تمام جو 6 اور یا 5 یا 6 تھے J-35 طیارے، ان میں سے جو 4 سے 6 پروٹوٹائپ کے علاوہ بھی جو آزمائشی طور پر بنیادوں پر تیار کیے گئے تھے وہ بھی موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ J-35A طیاروں کو باضابطہ طور پر چین کی لبریشن آرمی ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا، اور اس میں یہ اب شامل ہو گئے ہیں، اور یہ تعداد 4 سے 6 طیاروں کی ہے، اور چین کی ترجیح اپنی فضائیہ کو زیادہ سے زیادہ ان طیاروں کی شمولیت اس میں شامل ہے۔ چین کی لبریشن آرمی کے پاس آلریڈی جو ہے J-10C جو طیارے ہیں وہ موجود ہیں، J-16 ہے، J-20 کے ساتھ جو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے، یہ بھی ان کا بنیادی جز بن رہا ہے۔ ایک طاقت کا مظاہرہ، ایک کمپٹیشن ہے امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس بھی تقریباً وہی F-35 جو طیارے ہیں، یہ اسی کا آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ ورژن بھی ہے، اسی مقابلے میں یہ ٹیکنالوجی اس وقت چل رہی ہے۔ اب بالکل جیسا کہ فیصل نے پہلے بھی کہا کہ دنیا کے اندر ری الائنمنٹس ہوتے جا رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جس انداز میں SCO کانفرنس ہوئی، اور SCO کانفرنس میں جو پاکستان بھی تھا، رشیا اور چائنا اور ساؤتھ کوریا، انڈیا اس کے اندر موجود ہے، لیکن انڈیا نے ہمیشہ جو اگر ہم بات کریں اس کی SCO کانفرنس کی، یا ہم برکس کی بات کریں، تو یہ بات تمام ملک جو اس کے ممبر ممالک ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ ایز اے انفارمر آف USA کا رول ادا کرتا رہا اس میں، اور اس ریجنل جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس میں آبویسلی چائنا اور رشیا بہت لیڈنگ رول لے رہے ہیں۔ اور ریسنٹ میں جو ولادیمیر پوٹن جو کہ روس کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، انہوں نے جو پولینڈ کے اوپر جو اپنا ڈرونز وہاں پہ ان کی پولینڈ کی فضا میں جو وہاں پہ انہوں نے ڈرونز بھیجے، وہ بھی اس وقت ایک کافی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس ایک پوٹن طیارے کے حوالے سے یہ جو سچویشن ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بڑی اہم ہوتی جائے گی۔ فیصل، پاکستان کو J-35 کی دستیابی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اس میں؟ اچھا، یعنی اگر وہ اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی یہ کہ انہوں نے ابھی اپنے بھی پورے کرنے ہیں، جی ڈیفینیٹلی، ظاہر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی دینے ہیں، تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا۔ اچھا عمران صاحب، اس میں اب 2-3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اب جو ریسنٹلی جو قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور قطر کے پاس آپ کو پتہ ہے تھارڈ سسٹم بھی ہیں، اس کے پاس پیٹریوٹس بھی ہیں، اس کے پاس ایک نیسمس بھی ہیں جو کہ جو ہے وہ ایک لیٹسٹ سسٹم ہے، اور رافیل بھی ہیں اور یورو فائٹر ٹائفون بھی ہیں، اس کے پاس F-15EX طیارہ بھی ہے، اور یہ سب کے سب 4.5 جنریشن جو ہے وہ طیارے ہیں۔ اچھا، اب جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اس نے خصوصی طور پہ ان طیاروں کا استعمال کیا ہے جو کہ اسٹیلتھ طیارے ہیں، جو کہ F-35 ہیں، اور اس پورے ریجن کے اندر چاہے گلف ہو یا مڈل ایسٹ ہو، اس میں F-35 طیارہ وہاں پہ اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے، اور امریکنز نے دیے بھی نہیں ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اٹیک کیا، اٹیک کر کے وہ واپس چلے گئے، ظاہر ہے وہ ریفیول بھی ہوئے ہوں گے رستے میں،
تو اس سارے حوالے سے یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہاں پہ العدید میں جو ہے وہ ایک امریکن بیس بھی ہے اور امریکہ نے اطلاع بھی لیٹ دی اور باقی چیزیں، لیکن پاکستان کو تو اطلاع نہیں کسی نے دی تھی. جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا، پاکستان کا ریڈار سسٹم، پاکستان کے ڈیفنسز اتنے ویجیلنٹ تھے کہ پاکستان نے خود ڈیٹیکٹ کیا کہ ایک اٹیک آ رہا ہے. ان کے گراؤنڈ انٹیلیجنس تھی، سیٹ کام تھا، باقی انٹیلیجنس موجود تھی. اب اس سارے سینیریو کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہو گئی کہ آپ کے پاس ایک اسٹیلتھ فائٹر بہت ضروری ہے، جو کہ قطر کے اوپر ہوا ہے ایپیسوڈ. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے، اس کے جو لیڈرشپ ہے، وہ اس نے جو فیصلہ کیا آج سے 6-8 مہینے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ویلڈ ہے. اب جہاں تک اس طیارے کی دستیابی کا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک کسٹمائز ایکسپورٹ ورژن J-35A کا، اس کے اوپر کام بڑا تیزی سے جاری ہے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ پاک فضائیہ کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیشہ سے پاک ڈیفینیٹلی. تو چین کو یہ ایج جاتا ہے، اور جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا جی کہ وہ چین ویجیلنس رکھے گا، ٹیمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں گی، اور طیارہ بڑا سینسٹیو ہے اور چین نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں کہاں وہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں، کہاں استعمال، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بالکل یہ اس قسم کی گفتگو ظاہر ہے ہمارے پڑوسی ملک سے آ رہی ہے، اور وہ انگریس ہو رہی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم. ہمارے لوگ بھی اس کو یوز کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو یوز ٹو ہو رہے ہیں. یہ ساری کی ساری کانسپریسیز ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ویسٹرن ویپنز جو ہیں اس کے اوپر کنڈیشنز لگتی ہیں، تھرڈ پارٹی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری ایسی کنڈیشنز لگا کے خاص طور پہ مسلمان اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک فضائیہ کی جنگی حکمت عملی ہے اور ٹیکنالوجی پروگریس ہے اوور آل، اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں، ظاہر ہے وہ ریکوائرمنٹس ریڈار سسٹمز کے حوالے سے بھی ہیں، ایویونکس، مشن کمپیوٹرز، ہیڈ اپ ڈسپلے جو ہیں، اسی طرح الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ آپ کی، جس میں الیکٹرانک سپورٹ میئرز اور کاؤنٹر میئرز ہیں، اور پھر مختلف سائر ایون ایجیکشن سیٹس تک کے جو ہے، اور پھر جو طویل فاصلے اور محدود فاصلے تک یا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے مختلف میزلز ہیں اس کے حوالے سے. اچھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ اسٹیلتھ جو فائٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک انٹرنل بے ہوتی ہے جس کے اندر آپ مختلف میزلز جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کی اسپیس کی بھی بات ہے، اور اس میں کچھ میزلز ایسے ہیں جو سائز میں ذرا بڑے ہیں، اب ان کو ایڈجسٹ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے اسٹیلتھ فیچر تاکہ آؤٹر نہیں ہوگا اس میں، ظاہر ہے وہ اسٹیلتھ میں وہ آؤٹر جو ہے وہ آپ کے مختلف پارٹس نہیں ہوتے، تو آپ کوشش ہوتی ہے کہ آپ انٹرنل جو بے ہے اسی کے اندر ویپنز جو ہیں ان کو سٹور کریں. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب پاکستان تقریباً 2 اسکواڈرنز تو لازمی جو ہے وہ پاکستان کا یہ انگیجمنٹ ہے کہ 2 اسکواڈرن ہم نے J-35 2 اسکواڈرن کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ ڈیو ٹو سم ریزن اس کی سینسٹیوٹی کی ڈیفینیٹلی، اور اس کے اندر جو J-35A کا ٹریننگ ورژن ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے علاوہ ہوگا تاکہ آپ اپنے پائلٹس جو ان کی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. اچھا، جہاں تک تربیت کی بات ہے، اب میں تعداد تو نہیں بتاؤں گا کہ کتنے تعداد میں ہمارے کنٹینجنٹس جو ہیں وہاں ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے جو پائلٹس اور کرو ممبرز ہیں، جو ہمارا عملہ ہے، وہ جو J-35 اس وقت پروٹوٹائپس کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے فلائی کیا ہے یا وہ پاس آن ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر ٹریننگ ان کی جاری ہے اور یہ پروسیس جاری رہے گا نیکسٹ ایئر تک. اور اس کی پروڈکشن لائن جو ہے نا، مختلف خبروں، مختلف اپڈیٹس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے 2 سملٹینیس پاتھ کے اوپر کام کر رہا ہے، جس میں ایک J-35 کا ورژن ہے میری ٹائم رول کا، دوسرا J-35A کا ورژن ہے جو کہ لینڈ بیسڈ ہے. تو دونوں کی ایک کی پروڈکشن لائن کافی آگے جا چکی ہے بیکاز آف دا چائنیز نیویز پرائورٹی، اور ایک کی پروڈکشن لائن جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کا آغاز کرنے والی ہے. تو یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب چائنیز PLF جو ہے پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس، جب اس کے اندر مختلف طیارے انڈکشن ان کی آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کے اسکواڈرنز بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ جو موو ہے وہ پاکستان اگر 50 جہاز مطلب ہے کہ اگر وہ ہوتے ہیں تو مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ان اپنی بھی ضروریات ساتھ ساتھ میٹ کر لیں، ڈیفینیٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی وہ سپلائی کر دیں. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجئے، آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ چلتا رہے. پروگرام کو لائک بھی کیجئے اور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.